علامہ مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہر آمل آ گئے۔ مدارس علوم دینی ہمیشہ شہروں میں عوام کے درمیان بنائے جاتے رہے ہیں، جہاں لوگوں کی رفت و آمد زیادہ ہوتی تھی۔ بازار یا مساجد کے قریب بنائے جاتے رہے ہیں۔ علماء دین کو ہمیشہ یہ بات ذہن نشین کروائی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان رہیں، ان کے پاس سے گزریں، عوام کی نگاہوں کے سامنے رہیں۔ انہیں یہ بات سکھائی جاتی تھی کہ عوام الناس کی رسائی ان تک آسان ہو، لہذا شاید ہی کوئی ایسا مدرسہ ہو جو لوگوں کی آبادی میں نہ ہو۔ علامہ جوادی 1944 سے 1950 اسی بازار سے گزرتے رہے اور گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے آمل کی جامع مسجد پہنچا کرتے تھے۔ سال در آمل تحصیل کردیم. آقایان، بزرگواران، روحانیون نام در آمل خیلی برای ما زحمت کشیدن، رضوان الله علیهم اجمعین. اول کسی که محرک من شد و ایجاب کرد، سبب شد یه القای صبوحی در من دمید که به راه افتادم، دنبال علوم عارف را گرفتم. این بزرگوار بود، آقا میرزا ابوالقاسم فرسیو بود رضوان الله علیه. علامہ 1944 سے 1950 تک جامع مسجد آمل کے مدرسے میں ایک کمرے میں رہے۔ انہوں نے باقاعدہ دینی علوم کی تحصیل کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا۔ آمل کا مدرسہ و جامع مسجد شہر آمل کے قدیمی بازار میں واقع ہے۔ احتمال یہ ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ علامہ جناب سید حیدر آملی کے افکار سے آشنا ہوئے۔ ہمارے خیال میں وہ ایسے فرد تھے جنہوں نے غیر محسوس طور پر ان کی شخصیت بنانے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ سید حیدر آملی بہت عظیم شیعہ عارف اور ابن عربی کے افکار و نظریات کے شارح ہیں۔ سید حیدر آملی کی اہمیت اس بات میں ہے جو انہوں نے فلسفے کے بارے میں عرفانی رائے دی ہے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ابن عربی کے افکار کو شیعی رنگ دیں۔ علامہ حسن زادہ نے کئی سال بعد اپنے ایک مقالے میں سید حیدر آملی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر میں ان کی تفسیر انفسی کو ایک اہم خصوصیت قرار دیا ہے۔ تفسیر انفسی کی اصطلاح سے علامہ بہت استفادہ کرتے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں بھی یہ اصطلاح بہت رائج ہے۔ فقیہ قرآن مجید کی آیات میں سے فقہ سے متعلق آیات کو الگ کرتا ہے اور اس پر بحث کرتا ہے۔ ادیب مسائل ادبی کے مطابق قرآن مجید سے شواہد ذکر کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اصول دین، مبدأ و معاد کی حقائق کو بیان کرتا ہے۔ قرآن نے انسانی مقامات کو اور اس کے درجات کو ذکر کیا ہے۔ ان آیات کو اہل عرفان نے تفسیر انفسی کے طور پر بیان کیا ہے۔ آپ کی طرف سے تفسیر انفسی کا لفظ بہت کم سنا گیا ہے۔ یہ لفظ ہو سکتا ہے مختلف انداز سے استعمال پر شک و شبہ پیدا کرے اور بعض افراد اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کریں۔ اسی طرح دوسرے الفاظ جو یونیورسٹی میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے؟ جیسے تعویل، مطلب کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے؟ یا ان دونوں میں سے ہر ایک کا الگ مطلب ہے؟ جس تفسیر النفسی کا وہ ذکر کیا کرتے تھے، اس سے مراد عرفانی تعویل ہے جس کا ذکر عرفانی کتب میں آیا ہے۔ مثلا سید حیدر نے محیط اعظم کے عنوان سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں وہ اس تفسیر کے طریقہ کو تعویل کہتے ہیں۔ یہ عرفانی تعویل ہے اور اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ما یعلم لا تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم،
تعویل طولا ہے، عرضی و جری ہے۔ اہل بیت کے ارشادات میں ان سب کا ذکر ہے۔ علامہ حسن زادہ جس قسم کی توضیحات کرتے ہیں، اس حوالے سے میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کا اشارہ چند مطلب کی طرف ہے۔ تفسیر انفسی میں موجود دینی مفاہیم اور آج کے مسائل زبان شناسی کے درمیان تطبیقی تقابل کیا جا سکتا ہے۔ ابن عربی، سید حیدر آمولی اور ان کے بعد علامہ حسن زادہ آمولی کی کتب بہت پیچیدہ اور مشکل ہیں، لیکن وہ سب اپنے زمانے میں اثر رکھنے والے متفکرین ہیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ فلسفہ و عرفان کے نام سے مطالب کو پیش کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ استاد اور اکثر عرفاء و فلاسفر جیسے ملا صدرہ نے اس نظریے کو قبول کیا ہے اور اس کی وضاحت پیش کی ہے۔ وہ اس بات پر اعتقاد نہیں رکھتے، یعنی وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ سب متکلم کی مراد ہے۔ دوسری تعبیر کے مطابق یہ لوگ مؤلف محور ہیں اور قارئین کے فہم کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن قاری کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہوگی تاکہ وہ ان معارف کو سمجھ سکے۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں کئی طرح سے تعویلات کی جا سکتی ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے مفصل گفتگو کی ہے۔ آپ اجازت دیں میں آپ کے لیے ایک دو مثالیں پیش کروں۔ جیسے یہ ہیرمانیٹک، تاکہ مطلب زیادہ واضح ہو جائے۔ جی بالکل، ہیرمانیٹک میں بعض قائل ہیں کہ اصل میں مرکز و محور مؤلف کی مراد ہے، یعنی وہ لوگ مؤلف محور ہیں، جبکہ بعض افراد کہتے ہیں کہ مخاطب محور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم معتقد ہیں یہاں فہم مخاطب کا لحاظ رکھا گیا ہے اور اس طرف توجہ نہیں ہے کہ کوئی مؤلف ہے اور اس کا مقصد کیا کچھ ہے، لیکن ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ سب خدا تعالیٰ کی مراد ہے۔ این اس حال میں جب یہ خدا تعالیٰ کی مراد ہے، مراد طولا، مراد عرضی اور مراد جری بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں وضاحت کر دوں گا۔ اس طرح کی تفسیر نے قرآن مجید سے کئی طرح کی تعویل، تفسیر اور مختلف معانی کو کشف کرنے کے لیے راہیں کھول دی ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ خارج کی دنیا کو انسان کے اندرون کے ساتھ منطبق کریں۔ علامہ سید حیدر آمولی قرآن مجید کی تفسیر میں علم حروف اور رموز اوقاف کے علم سے مدد حاصل کرتے ہیں، جو کہ شاید زبان ریاضی اور زبان تحریر کو ایک دوسرے سے ملانے کی ایک کوشش ہے۔ ان نظریات کی اہمیت یہ ہے کہ بعد میں علامہ حسن زادہ آمولی کے خیالات، رجحانات اور رائے بننے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ علامہ معتقد ہیں کہ حروف و اعداد کی خاص ترکیب سے مادی جہان پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ اگر عالم کی بنیاد ریاضی قواعد و ضوابط پر ہے تو اعداد و حروف کی خاص ترکیب کے ساتھ مختلف نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جناب شیخ مفید، جناب سید مرتضی علم الہدی، تقریباً 10 سال پہلے علامہ سید حیدر آمولی کی یاد میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس کے مقررین میں سے ایک علامہ حسن زادہ آمولی بھی تھے۔ کسی هستی که علامه هلی استاد ما علامه شهرانی میفرمود در تمام رشته های علوم، حرف ایشون عرض میکنم، در تمام رشته های علوم حتی در ریاضیات ما فرد اعلایی که باید او را مورد مثال قرار بدیم به سراغش برویم باید به سراغ جناب علامه هلی برویم. یه چنین علامه هلی بود و این جناب علامه هلی فرزندش فخرالمحققین را نگاه بفرمایید، کتب تراجم را، فرزندش فخرالمحققین را به دست جناب سید حیدر آمولی سپرده برای تعلیم و تربیت او. نگاه بفرمایید در کتابات تذکره ها. و 2 نامه جناب فخرالمحققین پسر علامه هلی به استاد سید حیدر آمولی هست، باقی مونده به حمدالله، که در اون 2 نامه استادش را آفرین بر قداستش. سید حیدر آمولی چقدر کشید که نفس میکشید، چقدر مراقب بود که علامه هلی فرزندش رو به دست او بسپاره و فرزندم که براش نامه بدهد او را خطاب کند به امام زین العابدین عصر.
اولیاء کے ہاں وقت کی بحث بالکل اہم نہیں ہے، وقت ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقت مادہ کی صفت ہے۔ جب انسان اس فضا میں جاتا ہے اور انفسی ساعات شروع ہوتی ہیں تو مکان و زمان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ لامکان جس میں نور خدا ہے، اس کا ماضی، مستقبل اور حال کہاں ہے؟ لامکانی کے در این نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست۔ یہ تو ہمارے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ، کل، آج اور مستقبل، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ کچھ نہیں ہے۔ کیا ان دو کے درمیان نگاہ، فہم و تفکر کی مشابہت بہت زیادہ ہے؟ بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ خود علامہ حسن زادہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نہ جانتا ہو کہ سید حیدر ملا صدرہ سے پہلے کے ہیں تو وہ یہی کہے گا کہ سید حیدر ملا صدرہ کے آثار و افکار کے شارح ہیں۔ شاید سید حیدر آملی علامہ کے لیے ایک اور حوالے سے نمونہ عمل تھے۔ سید حیدر آملی نے اپنی درمیانی زندگی میں اچانک معمولات زندگی کو چھوڑ دیا، اداری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر سفر پر نکل گئے۔ گویا علامہ کی بھی ایسی ہی قسمت تھی۔ انہوں نے زندگی اور معاشرے کو ترک نہیں کیا، لیکن گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کر لی اور روزمرہ زندگی کے جنجال اور پریشانیوں سے دور ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے ترجیح دی کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کی طرف بڑھیں۔ علامہ نے 21 سال کی عمر میں اسی مسجد میں آیت اللہ محمد غروی کی تائید کے ساتھ روحانیت کا لباس پہنا، اور وہ اس دور کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ اس مدرسے کے درمیان جلتا ہوا ایک چراغ تھا جو میرے لیے انگیٹھی بھی تھی اور میرے لیے روشنی کا دیا بھی تھا۔ خدا جانتا ہے کہ اوائل جوانی میں میری نماز تہجد ترک نہ ہوا کرتی تھی۔ یہ حالات میرے لیے بہت اچھے تھے۔ میرے اساتذہ ہمیشہ ہمیں تاکید کیا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے گفتار و کردار اور دوسروں کے ساتھ سلوک میں محتاط رہو، کیونکہ تم لوگ صرف اپنے لیے نہیں ہو۔ وہ قبلہ کے کمرے میں ساتھ رہتے تھے، یعنی قبلہ کے اقامتی ساتھی یہیں تھے۔ ابھی میں ان طالب علموں سے بعض باتیں پوچھ لوں، پھر اگر ضرورت ہوئی تو آپ سے دریافت کر لوں گا۔ آقائے حسن باقری، بہت اچھا، آپ اجازت دیں میں ان سے پوچھ لوں یا بعد میں فون کر کے آپ سے پوچھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے؟ آپ کے پاس ان کا پتہ ہے یا ان کا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا، میں کل فون کروں گا اور آپ سے پتہ معلوم کر لوں۔ آپ سب میں بڑا کون ہے؟ میں بڑا ہوں۔ عمر کے لحاظ سے یا درس کے لحاظ سے؟ عمر کے لحاظ سے میں بڑا ہوں، لیکن سبق میں یہ آگے ہیں۔ آپ کتنے سال سے یہاں ہیں؟ میں 2 سال سے یہاں ہوں۔ اور آپ کتنے عرصے سے یہاں ہیں؟ میں بھی 2 سال سے۔ آپ کب سے یہاں ہیں؟ 2 سال سے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم سیوتی پڑھ رہے ہیں۔ ابھی سیوتی پڑھ رہے ہو؟ جی۔ آپ لوگ جب سے یہاں آئے ہیں پہلے سے معلوم تھا کہ اس کمرے میں آپ سے پہلے کون تعلیم حاصل کرتا رہا؟ نہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا؟ ایک مرتبہ جب علامہ کی زندگی کے بارے میں بیان کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے بتایا کہ علامہ کا کمرہ اس طرف تھا، اور بتایا کہ کس طرح دوسروں سے اچھے اخلاق سے ملتے تھے، ان کا سلوک کیسا تھا۔ آپ نے کہا کہ اس طرف، لیکن یہ کہ ان کی اقامت اس کمرے میں تھی، یہ کمرہ علامہ کا تھا؟ نہیں، یہ معلوم نہ تھا۔ تو پھر آپ کو کب معلوم ہوا؟ یہی جب آپ لوگ آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا ہے۔ پہلے استاد محترم نے بتایا تھا۔ کون سے استاد نے؟ استاد محترم جناب موسوی۔ یعنی استاد نے بتایا تھا کہ یہ کمرہ علامہ کا کمرہ تھا؟ جی، یہ کمرہ علامہ کا تھا۔ آپ علامہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یعنی آپ نے جو کچھ علامہ کے بارے میں سن رکھا ہے، اس میں سے آپ کے لیے کس بات میں دلچسپی ہے؟
یہی عرفان کے بارے میں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، جبکہ علامہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل ہے کہ اگر ایک چیونٹی پہاڑ کو کھودے تو وہ اس کے لیے کس قدر مشکل ہوگا، یہ کام بھی اس قدر مشکل ہے۔ انہوں نے ریاضی و نجوم اور عرفان کی تعلیم بھی حاصل کی اور اب وہ تمام علوم پڑھاتے ہیں۔ آج کل آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ آج کل یہاں ریاضی کا سبق نہیں پڑھایا جاتا، آپ کو نہیں معلوم؟ پہلے پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ شاید اس دور میں ان کا سبق کم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے مضمون بھی پڑھ سکتے تھے۔ اچھا، اس وجہ سے؟ میرے خیال میں ٹائم ٹیبل کا مسئلہ ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ میں نہیں سمجھا۔ میرے خیال میں اس وقت جب وہ سیوتی پڑھتے تھے۔ آج بھی تو پڑھتے ہیں؟ جی، آج بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، لیکن جب اس دور میں پڑھتے تھے تو کئی ایک درس میں شرکت نہ کرتے تھے۔ اس دور میں وہ صرف ایک درس پڑھتے تھے۔ طالب علم آج کے پروگراموں کی نسبت زیادہ آزاد ہوا کرتے تھے۔ اگر ہم آج کو دیکھیں تو کس طرح سے؟ مثلاً پروگرام کے مطابق، یعنی آج کل اسکول کی طرح ہو گیا ہے۔ یعنی اس سے اس وقت تک تھوڑا تھوڑا؟ جی، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ مثلاً ایک استاد کا انتخاب کرتے تھے، پھر کسی وقت پر ایک طالب علم کے لیے اس استاد کے پاس چلے جاتے تھے، اسی طرح کسی اور وقت میں دوسرے علم کے لیے کسی دوسرے استاد کے پاس چلے جاتے تھے، لیکن یہاں آپ پابند ہیں کہ بر وقت اسی درس میں ہوں۔ یہ جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر طالب علم کے ذہن میں کچھ نہیں آتا۔ آپ میں سے کس نے آج سے پہلے تک انہیں دیکھا ہے؟ میں نے انہیں گزشتہ سال دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے، کوئی مجھے بتائے؟ علامہ حسن زادے کی چوتھی جماعت میں ریاضی کے امتحان کا پرچہ اس کمرے کی دیوار پر آویزاں کیا گیا ہے، جو کبھی ان کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ آج یہ سادہ کاغذ بھی اہم نظر آ رہا ہے۔ وقت، جگہ اور ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اہم بنا دیتے ہیں۔ افراد کی قدر و قیمت اور اہمیت اسی اندازے کے مطابق ہوتی ہے جس قدر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ اس عبارت کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہوا مرء الحاسبین، خالصانہ سلام و دعا اور بے انتہا محبت و عقیدت کے ساتھ عرض ہے کہ یہ بندہ ناچیز حسن زادہ آملی کا ریاضی کا امتحانی پرچہ ہے۔ آپ کی خاص عنایت و توجہ کا شکر گزار ہوں۔ خدا تعالیٰ سے آپ کی توفیقات میں اضافے اور ذوات مقدس کے نفوس قدسی کی بلندی و درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ از 6 سالگی ما را به مکتب بردند، بعد به مدرسه رفتیم. کلاس دوم ابتدایی بودم، مادر عزیز از دست دادم و طلبه شدم. 15-16 سالگی طلبه شدم. در حدود 2 ماهی طلبه بودم که پدر را از دست دادیم. حالا دیگه در 15-16 سالگی یتیم شدیم، یعنی دیگه هم پدر را از دست دادیم هم مادر را. هر زخمی که دیدم از زمانه برای فیض حق بودیم، بهانه علامہ حسن زادہ آملی کے بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بابل کے قریب ایک گاؤں اہلم میں ان کے جسد خاکی کو سپرد کیا گیا۔ قبر کے کتبے پر علامہ کی طرف سے ایک نظم لکھی گئی ہے۔ ماں کی یاد ان کے لیے ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ وہ کبھی کبھی ماں کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی والدہ کا مزار اور ان کی زوجہ کی قبر کسی عمومی قبرستان میں نہیں، بلکہ چند ایک گھروں کے درمیان ہے اور دوسری ان کے گھر سے باہر ہے۔ شہر آمل میں علامہ حسن زادے کی اقامت مختصر تھی۔ انہیں ایسے ماہر اساتذہ کی ضرورت تھی جو ان کے اندر جاننے کی آگ کو شعلہ ور کر سکیں۔ چنانچہ اگست 1950 میں وہ تہران کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگست 1950 میں آمل شہر سے تہران پہنچا۔ میں نے خیابان رئی پر واقع مرحوم حاج ابوالفتح کے مدرسے میں کمرہ حاصل کیا۔ میں بہت خوش تھا کہ حاج ابوالفتح کے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔
فتح کے لفظ سے بہت لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ به گفته حضرت آیت الله لنگرودی که به اصطلاح حضرت آیت اللہ لنگرودی جو کہ اس مدرسہ کے مسئول و مدرس تھے، ان کے بقول جناب علامہ حسن زادہ آملی کا کمرہ صحن کے اس طرف تھا۔ آقا مجتبی تهرانی که هم مباحث آقای حسن زاده بوده. آقای حسن زاده آمد با آقا مجتبی تهرانی که هم مباحث بودن. اینو خواهد از آقا مجتبی پرسید. جب علامہ حسن زادہ آملی یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اصلی مسجد یہیں تھی، اسی جگہ پر تھی۔ پھر جب 10 سال بعد 20 سال بعد وہ یہاں سے چلے گئے تو یہ جگہ نئے سرے سے تعمیر کی گئی، ورنہ وہ اس کا محراب ہے۔ یہاں آپ نے تعمیرات نہیں کی، یہاں نہیں کی، اس کی صرف حفاظت کی ہے۔ مدرسہ ابو الفتح پہنچنے کے لیے علامہ وہاں کی گلی اور بازار سے گزرا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی زندگی کا بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ مدرسہ ابو الفتح کے ایک استاد کے واسطے سے وہ حاج مرزا ابو الحسن شیرانی سے آشنا ہوئے۔ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو علامہ کی زندگی میں ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے سب سے زیادہ مؤثر رہی ہے۔ اگرچہ علامہ نے بڑے بڑے اساتذہ کے درس میں شرکت کی ہے، لیکن 3 استاد سب سے زیادہ مؤثر واقع ہوئے ہیں۔ تہران میں شیرانی اور الہی قمشی، اور قم میں علامہ طباطبائی۔ مغرب کے وقت میں صحرا سروس کی طرف گیا، لوگوں سے پتہ معلوم کرتے ہوئے مسجد پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ 2-3 افراد بیٹھے ہیں۔ اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے۔ میں نے سلام کیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میں جناب شیرانی کے آنے کا منتظر تھا۔ جو بوڑھے آدمی وہاں بیٹھے تھے، ان کے سر پر ایک چھوٹا سا عمامہ رکھا تھا۔ عمامے کے نیچے چٹائی جیسی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ بہت سادہ اور رکھ رکھاؤ کے بغیر شخصیت نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان کہی، وہ اٹھے اور نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ نماز کی امامت کی۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ حاج مرزا ابو الحسن شیرانی ہیں۔ یہ مسجد پہلے بھی ایسی تھی؟ نہیں، ایسی نہیں تھی۔ تو پھر کس طرح تھی؟ کیا چھوٹی تھی یا بڑی؟ اصل میں کمرہ نما محراب کی شکل جیسی تھی، بڑے بڑے ستون تھے۔ چھت نیچی ہوگی؟ نہیں، سب کمرے گنبد نما اونچے تھے۔ اچھا، کیا اسی قدر اونچے تھے؟ جی اسی قدر، شاید اس سے بھی اونچے تھے، گنبد نما تھے وہ محراب۔ کب ایسا ہوا؟ یعنی آپ نے ایک ایک کر کے اس کے ستون نکال لیے؟ جناب شیرانی کے دور میں ہی یہ سارا حصہ گرا دیا گیا تھا۔ اچھا، جب قبلہ شیرانی آئے تو انہوں نے اس کی تعمیر نو کروائی۔ کس سال کی بات ہے، کیا آپ کو یاد ہے؟ وہ خود یہیں تھے۔ کیا مطلب کہ وہ یہیں تھے؟ جب وہ جوان تھے وہ یہیں تھے۔ اچھا، وہ یہیں نماز پڑھتے تھے؟ جی بالکل، یہ مسجد ان کے دادا پردادا کی ہے، مرحوم ملا ابو الحسن شیرانی۔ مرزا ابو الحسن شیرانی 1320 ہجری کو تہران میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک کی ابتدائی تعلیم اپنے عالم دین والد شیخ محمد تہرانی کے پاس حاصل کی۔ بعد میں تہران کے مدرسہ مروی میں داخل ہو گئے۔ وہاں تمام دینی علوم اور اس سے متعلقہ علوم کو پڑھا۔ عربی و فارسی ادبیات، فلسفے، ریاضی
اور نجوم کی تعلیم حاصل کی۔ علامہ شیرانی اپنے زمانے کے ذوالفنون علماء میں سے تھے۔ ایسے علماء کی نسل جو ہر فن مولا تھے، شاید یہ نسل علامہ حسن زادے پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ کیا آپ کو قبلہ شیرانی یاد ہیں؟ جی ہاں، میں یہاں ممبر کے پاس کھڑا ہوتا تھا جب وہ نماز پڑھاتے تھے، میں مکبر ہوا کرتا تھا۔ ان کے تمام شاگرد جو آج شیعہ دنیا کے بزرگان میں سے ہیں وہ یہاں آیا کرتے تھے، جیسے آیت اللہ حسن زادہ آملی، آقائے جوادی آملی، آیت اللہ سید رضی شیرازی، جناب قوامی یعنی آیت اللہ قوامی مسجد میں آیا کرتے تھے؟ جی یہاں سبق پڑھا کرتے تھے، اور مرحوم قبلہ شیرانی کے گھر میں جو اب گیراج بن گیا ہے، وہ بزرگان کس جگہ پر بیٹھ کے سبق پڑھا کرتے تھے؟ ان کے گھر اور یہاں پر بھی۔ گھر پر بھی اور یہاں یعنی مسجد کے کسی حصے میں؟ جی ایسا ہی ہے۔ لوگ بھی آ جایا کرتے تھے؟ نہیں، بہت کم لوگ آتے تھے۔ کن اوقات میں آپ کو یاد ہے؟ زور سے پہلے بھی، صبح بھی۔ اچھا، تو کبھی مسجد میں بھی سبق پڑھتے تھے؟ گھر میں بھی سبق پڑھتے تھے، کیونکہ گھر دور نہ تھا۔ کس کا گھر؟ آیت اللہ شیرانی کا گھر۔ وہ کہاں ہے؟ یہی سامنے ہے، بالکل سامنے اس طرف، یعنی سڑک کے اس پار؟ جی۔ ابھی کس کے پاس ہے یہ گھر؟ نہیں، اب تو اس میں گیراج بن گیا ہے، گاڑیوں کا گیراج ہے۔ کس سال میں انہوں نے وفات پائی؟ 1973 میں۔ یعنی 1973 تک وہ تقریباً یہیں تھے؟ جی، پھر وہ بیمار ہو گئے تھے اور جرمنی چلے گئے تھے۔ جس رات انہوں نے جرمنی جانا تھا ہم سب ان کے گھر میں تھے۔ میں اس وقت جوان تھا، میں ان سے بہت عقیدت رکھتا تھا، وہ بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے، جیسے جناب احمد، جناب محمد اور جناب محمود کی طرح۔ ہمارے لیے یہ بات قابل فخر تھی کہ وہ ایک عالم دین ہیں۔ شاید ہم ان کی قدر کو نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ ہمارے ماموں تھے، اس لیے پہلے ہم خیال کرتے تھے کہ اہم بات نہیں ہے، لیکن بعد میں ہم جانے کہ وہ کس قدر اہم شخصیت ہیں۔ ان کی وفات کے بعد میں ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ مثلاً جب وہ کچھ عرصہ ہسپتال میں تھے اور ان کے گردوں میں تکلیف تھی، میری والدہ ان کے لیے ماش شعیر بنایا کرتی تھیں۔ اس دور میں آج کی طرح بازار سے ماش شعیر نہیں ملا کرتا تھا، میری والدہ گھر میں بنایا کرتی تھیں اور میں دوپہر کے وقت ان کے لیے لے کر جایا کرتا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب تھے، لیکن وہ کیسے سبق پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، اس بارے میں زیادہ خبر نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال ہم جانتے تھے کہ مختلف زبانیں جانتے ہیں، عبری جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، فرانسیسی جانتے ہیں۔ میں نے بہت مختصر وقت کے لیے ان کے پاس علم حیت پڑھا ہے۔ مرحوم شیرانی ہمہ جہتی شخصیت تھے، وہ زبان اچھی جانتے تھے، فرانسیسی زبان جانتے تھے، عربی اچھی طرح جانتے تھے، فلسفہ جانتے تھے، عرفان بھی خوب جانتے تھے، ریاضی جانتے تھے، علم حیت خوب جانتے تھے۔ ایسے عالم دین جو جمی جہات میں عالم تھے۔ ہمارے ماموں بہت خوش طبع انسان تھے۔ جب ان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ان کے خوشگوار واقعات اور میٹھی باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ سکنجبین اور سلاد کے پتے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میری خالہ نے سکنجبین بنائی اور اس میں پانی زیادہ ڈال دیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ پانی ساتھ میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم سلاد کے پتے اس میں دھو لیں۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن اچھی اور خوشگوار باتیں کیا کرتے تھے، نکتہ سنجی اچھی کرتے تھے۔ علامہ حسن زادہ یہ صلاحیت اور خوبی رکھتے تھے جان سکیں کہ انہیں کن علوم اور کون سے نکات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ ترقی کے لیے ایک طرف ریاضی اور دوسری طرف سائنسی علوم کی ضرورت ہے۔ وہ متعدد بار ان گلی کوچوں سے گزرتے رہے کہ علامہ شیرانی کو آمادہ کریں کہ انہیں اپنی شاگردی میں قبول کر لیں۔ جوان حسن زادے نے کئی بار علامہ شیرانی سے تقاضا کیا کہ انہیں اپنی شاگردی میں قبول کر لیں، لیکن علامہ نے قبول نہیں کیا۔
مسلسل اور متعدد اصرار موجب بنا کہ بالآخر علامہ شیرانی جوان حسن زادے کو سبق پڑھانے کے لیے بلا لیتے ہیں۔ شاید اسی مسجد کے بعض گوشے تھے جہاں بیٹھ کر جوان حسن زادے نے جو سب سے پہلا سبق علامہ شیرانی سے پڑھا وہ رسائل و مقاصد کا سبق تھا۔ آہستہ آہستہ ان دو کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے تفسیر مجموع البیان کو علامہ شیرانی سے پڑھا، پھر طب، ریاضی، رجال اور درایا، نجوم اور حیات وغیرہ جیسے علوم کو بھی علامہ شیرانی کے حضور بیٹھ کر پڑھا۔ بہت سے دوسرے علماء و بزرگان کی طرح علامہ شیرانی بھی عذب المرتبہ ہونے کے باوجود انتہائی سادہ اور رکھ رکھاؤ کے بغیر زندگی گزارا کرتے تھے۔ علامہ حسن زادہ آملی نے 13 یا 14 سال تہران میں مرحوم علامہ شیرانی کے پاس تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 20 سے زیادہ مختلف موضوعات کی کتابیں ان کے پاس پڑھیں۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ کار عام طور پر استاد کے پاس کوئی کتاب پڑھنا ہے۔ ہر کتاب کے اسباق اور اس میں کی گئی بحث کے مطابق درس و تحقیق آگے بڑھتی ہے۔ قدیم دینی کتب کے متون عام طور پر مشکل ہوا کرتے ہیں۔ ان کا بغیر استاد کے پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ اکثر دینی کتب کو پڑھنے کے لیے علامہ شیرانی اور علامہ حسن زادہ دونوں ایک کامیاب جوڑی تھے۔ بعضی از اساتید ما ذوالفنون بودند، مثلا مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه. ما در خدمتشون علاوه بر این که کتاب‌های متعارف درسی از قبیل رسائل و مکاسب در فقه و اصول، اسفار، شفا، این کتاب‌هایی که متعارف بود می‌خوندیم. سالیانی در محضر مبارک ایشون به دروس هیئت و ریاضی اشتغال داشتیم. تفسیر در خدمتشون خوندیم، طب در خدمتشون خوندیم. آپ کو علامہ حسن زادہ آملی کے حوالے سے ان کے پڑھنے سے متعلق کوئی خاص بات یاد ہے؟ کہاں بیٹھا کرتے تھے؟ کوئی معین چیز مل سکتی ہے؟ یہ جگہ داخلی دروازہ اس طرف سے تھا؟ جی، داخلی دروازہ یہی تھا، البتہ داخلی دروازے 2-3 ہوا کرتے تھے، ایک یہاں تھا اور دوسرا وہاں تھا۔ اچھا، اس طرف سے بھی لوگ داخل ہوا کرتے تھے اور اس طرف سے بھی داخل ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یعنی قبلہ اس طرف ہے؟ جی ہاں۔ یہ مسجد کا داخلی راستہ ہے؟ جی بالکل۔ بس مسجد کے آخری حصے میں بیٹھا کرتے تھے؟ جی، یہاں بیٹھا کرتے تھے اور درس و بحث کیا کرتے تھے۔ 2 لوگ؟ نہیں، چند لوگ اور بھی ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی ہے کہ جناب شرازی تھے، جناب ڈاکٹر قوامی تھے، اور یعنی علامہ شیرانی تھے اور چند دوسرے لوگ؟ جی ایسا ہی ہے۔ ماہ سفر کے آخری عشرے میں وہ پرشکوہ مجلس کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ تفصیلی اہتمام کرتے تھے۔ اچھا۔ یہاں درمیان میں ایک پردہ لگا دیتے تھے، خواتین اس طرف بیٹھتی تھیں اور مرد حضرات اس طرف۔ تمام تہران کے علماء یہاں آیا کرتے تھے؟ جی بالکل، تمام علماء ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے، حتیٰ حضرت امام خمینی بھی۔ ان کی پڑھائی کی محفلیں حضرت امام خمینی؟ جی، امام خمینی بھی۔ کن سالوں میں؟ 19 سالوں میں۔ یعنی انقلاب سے پہلے کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے، انقلاب سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ہو نہیں سکتا۔ جی ایسا ہی ہے، یہ ان کی تصویر ہے۔ یہ ان کے بچے ہیں؟ جی یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، یہ جناب محمد، جناب احمد ہیں۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کی بیٹیوں میں سے ایک شاید قبلہ حسن زادہ کی بہو ہے۔ واقعاً؟ یہ جناب محمد آج کل جرمنی میں ہیں، اور یہ جناب احمد جو ہم کلاسی تھے۔ کیا مطلب کہ جرمنی میں ہیں؟ وہاں رہائش پذیر ہیں؟ جی رہائش پذیر ہیں۔ بہت اچھا۔ مولانا بہت اچھی طبیعت رکھنے والے مولانا تھے۔ جی ہاں۔